لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. چنانچہ اس سلسلے میں ہم آپ سے یہ ایک بڑی سی ٹاپک ہے جسے ہم 10 منٹ کے خطبے میں تو نہیں بیان کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہ مہینہ ربیع النور ہے تو اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی سیرت کیسی ہے، کیا ہے آپ کے تعلق سے. تو ہم سب سے پہلے آپ ابتدا کرتے ہیں اس خطبے کی کہ حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا. تخلیق فرمانے کے بعد رکھا کہاں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تخلیق کرنے کے بعد رکھا کہاں؟ کیوں کہ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ در شجر تھے نہ حجر تھے، نہ پانی تھا نہ پہاڑ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ستارے نہ چاند نہ تارے، کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر کیا تھا؟ تو پھر صرف خدا ہی تھا. تو خدا نے پیدا فرمایا ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رکھا کسے کہاں؟ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اپنی قربتوں میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربتوں میں رکھا. تو یہ قربتوں میں رکھنا کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ کبھی آپ نے پھول دیکھا؟ تو بولے ہاں دیکھا ہے. تو پھول میں کیا ہوتا ہے؟ پھول میں خوشبو آتی ہے. تو خوشبو کہاں سے ہوتی ہے؟ تو بولے پھول میں ہی ہوتی ہے. یہ وہی ہے، یہ نور مصطفیٰ بھی ایسا ہی ہے. یہ تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قربتوں میں رہے جب تک اللہ نے چاہا. پھر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سیرو، جاؤ. کہاں جائے؟ جب کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں جائے؟ تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کروائی اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفتوں میں رہا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں ان کی برکات، ان کو جاننا، ان کو سمجھنا، اس کو سمجھنا، وہ سارا علم عطا کر دیا. علمک ما لم تکن تعلم، قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو وہ سب عطا کر دیا گیا، سب دکھا دیا، سب بتا دیا گیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا، یہ بتایا گیا، ایسا کچھ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، تو آپ کو کچھ جو بھی نہیں معلوم تھا وہ ہم سارا علم آپ کو دے دیے ہیں. لیکن آج کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا. تو ان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کس نے کہا ماننے کے لیے؟ مانو ہی نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنا خدا ڈھونڈو، اپنا جو ہے جس طرف جانا ہے آپ جائیں. کس نے کہا تھا آپ کو ماننے کے لیے؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور بات کرتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ چچا آپ آئے ہیں اور پھر چلے بھی جا رہے ہیں، کچھ بات ہے کیا بتائیے. تو بولے نہیں کیا بتاؤں میں آپ سے کیا بتاؤں میں، یہ بہت بچپن کی بات ہے. آپ ابھی اس وقت جھولے میں تھے، آپ اس وقت ابھی جھولے میں تھے اور وہاں کوئی نہیں تھا جو آپ کو سے باتیں کرے یا کچھ آپ سے کھیل کرے، کچھ بات کرے. صرف آپ جھولے میں تھے اور میں دیکھ رہا تھا یہ رات کا وقت ہو گیا تھا، مغرب ہو گئی تھی، عشاء کے قریب تھا وقت. اس وقت جو ہے سو میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی اوپر آسمان پر نظر پڑی تو میں نے چاند کو ادھر اس طرف ہٹتے ہوئے دیکھا. یہ انیوژول بات تھی، یہ ناممکنات میں سے تھا، یہ کیسے ہو گیا. اور پھر جب نظر ڈالی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جھولے میں ہیں اور جو ہے نا ایسے ایسے کر رہے ہیں اشارے سے. تو چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امتی ہو کر یہ بات کرتے ہو تو میں نبی ہو کر کیسے نہیں ہوں. تو سنو، ہوا یہ کہ مجھے جس طرح جو کپڑے پہنائے گئے تھے اس میں ایک کانٹا تھا، وہ کانٹا چبھ رہا تھا مجھے، وہ کانٹا چبھ رہا تھا مجھے. کوئی اور تھا تو نہیں، کوئی اور تھا تو نہیں کہ جس میں کہتا کہ یہ کانٹا نکالو. اب میں رو رہا ہوں، میں رونا چاہتا ہوں اور چاند مجھ سے کہتا تھا کہ رونا نہیں. اگر آپ روئیں گے تو آپ کا آنسو زمین پر گرے گا، زمین پر گرے گا تو پھر کوئی فصل نہیں ہوگی، آپ نہ رونا. تو چاند مجھے سمجھا رہا تھا، مجھ سے مذاق کر رہا تھا، مجھ سے کھیل رہا تھا اور میں اس سے کھیل رہا تھا. یہ ہے نور مصطفیٰ. تم بچپن کی بات کرتے ہو میری، اس وقت کی. میں اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہوں، میں اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہوں کہ میں جب اپنی ماں کی گود میں تھا تو میں قلم کے لکھنے کی آواز، لوح و قلم جو ہے اس قلم کے لکھنے کی آواز بھی سنتا تھا میں، آواز بھی. پھر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ بلال میں نے تمہاری قدموں کی آواز سنی ہے، تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز وہاں آ رہی ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہیں اور آواز کہاں کی ہے؟ جنت کی ہے. جنت ہے کدھر؟ جنت ہے کدھر؟ یہ ایک سوال ہے کہ جنت ہے کدھر. ہم مانتے ہیں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، مگر ہے کدھر؟ تو جنت جو ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اچھا، پھر اس جنت میں چلنے کی آواز بھی سننا ہے اور پہچاننا ہے کہ یہ کس کی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ پہچانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہے.
تو جب حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تو کوئی اور عمل ہے نہیں، میرا تو کوئی اور عمل خاص نہیں ہے، البتہ کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو کے نام پہ بطور شکرانہ ادا کرتا ہوں، اسی لیے تمہاری آواز وہاں پر ہے، اسی لیے تمہاری آواز ہے وہاں پر۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا عالم، فیض کا عالم کیا ہے؟ ایک صحابیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اپنے صحابہ میں، ایک صحابیہ آتی ہے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر پیش کرتی ہے، ایک چادر پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس زمانے میں تو خیر مشین کا تصور بھی نہیں تھا، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے آپ قبول فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور مسکرا کے قبول کر کے اپنے جسم پر ڈال لیتے ہیں، اپنے جسم پر ڈال لیتے ہیں۔ اور کچھ لمحے بھی نہیں گزرتے ہیں کہ ایک صحابی اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ مجھے چاہیے وہ چادر، مجھے وہ چادر چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری حجرے میں جاتے ہیں، لباس بدلتے ہیں اور لا کر وہ چادر اس کو دیں۔ بات ہو گئی، دوسرے صحابہ نے فوری ان سے بات کرنے لگ گئے کہ آپ یہ کیا کام کریں، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہی ہے، انہوں نے اپنا لباس بدل کر یہ اس کو زیب تن کیا تھا اور آپ مانگ لیے، یہ کیوں مانگ لیا؟ ہر طرف سے یہی بات آنے لگی، یہ کیسا انسان ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اب معلوم ہے سب کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لفظ نہ ہے ہی نہیں، جو بھی مانگتا ہے فوری عطا کرتے ہیں، یہ سب کو علم ہے۔ پھر آپ نے کیسے مانگ لیا، پھر آپ نے کیسے مانگ لیا؟ لان تان والی بات جس طرح کہتے ہیں ہم آپس میں، تو وہ صحابہ نے بھی یہی کہا۔ تو وہ سن کر کہا کہ ایک بات میں کہتا ہوں، یہ چادر میں نے اپنے لیے استعمال کے لیے نہیں مانگا ہے، یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے مانگا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اس چادر میں مجھے دفن کرنا، اس چادر میں مجھے دفن کرنا تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان، یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان۔ تو عزیزان محترم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا ٹاپک ہے، ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ارغاما لمن جحد به وکفر واشهد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ مصابیح الغرر۔ عباد اللہ اتقوا اللہ تعالی من سماع اللغو وفضول الخبر وانتہوا عما نہاکم عنہ وزجر، واعلموا ان اللہ امرکم بامر بدأ فیہ بنفسہ وثنى بملائکۃ المسبحۃ لقدسہ وثلث بكم أيها المؤمنون من بره جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وعامرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد، فيا أيها الراجون من الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد، فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما۔ خصوصا منهم ذل صلى الله عليه أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا الزاهد الوفاء الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه،
وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدرس والأرجاس أبي عمارة حمزة بالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، ولا تمام الأشرة المبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واغزل من خذل دين محمد، وجعلي اللهم آمنة مطمئنة البلدان مسلمين، واكتب اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بذك الحجاج والغزاة والمسافرين وفي برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.